بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت بلال بن رباح حبشی رضی اللہ عنہ کی سیرت ایک ایسا روشن باب ہے جس میں ایمان، قربانی، وفاداری اور شجاعت کی مثالیں چھپی ہوئی ہیں۔ آپ کی زندگی اسلامی تاریخ کے ابتدائی دنوں کی سب سے اہم داستانوں میں سے ایک ہے۔ آپ کی سیرت نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ پوری انسانیت کے لیے ایک نمونہ ہے۔ آپ کی کہانی غلامی سے آزادی، ظلم کی زنجیروں سے نکل کر عظمت کی منزل تک پہنچنے کی داستاں ہے۔ حضرت بلال حبشی کا تعلق حبشہ موجودہ ایتھوپیا سے تھا۔ آپ کا شمار ابتدائی اسلامی تاریخ کے غلاموں میں ہوتا ہے۔ آپ کے والدین بھی غلام تھے اور آپ خود بھی اپنے مالک کے ہاتھوں غلام تھے۔ آپ کا مالک ایک ظالم شخص تھا جو حضرت بلال کو بے شمار اذیتیں دیتا تھا۔ امیہ ابن خلف مکہ کے سرداروں میں سے ایک سردار تھا جو کفر و شرک کا بہت بڑا پیشوا تھا۔ وہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف تھا۔ ایک دن اسے پتہ چلا کہ اس کے کسی غلام نے بتوں کی پوجا چھوڑ کر کسی اور کو معبود بنا رکھا ہے۔ اس نے اس غلام کو، جو کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ تھے، ان کو بلا کر پوچھا کہ بتاؤ کہ تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا کی۔ امیہ غصے سے لال پیلا ہو گیا اور کہنے لگا کہ اس کا مطلب ہے کہ تم ہمارے بتوں کے دشمن بن گئے ہو۔ چھوڑ دو محمد کے معبود کی عبادت ورنہ مارے جاؤ گے۔ میں یہ ہرگز برداشت نہیں کر سکتا کہ تم میرے غلام ہوتے ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا کی عبادت کرو۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ جو کہ پکے اور سچے مسلمان تھے، انہوں نے امیہ سے کہا کہ میرے جسم پر تو تمہارا زور چل سکتا ہے، مگر میں اپنے دل و جان سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے خدا کو مان چکا ہوں۔ اب اللہ کی عبادت ہی میری زندگی کا اور تمہارے خود سے بنائے ہوئے بتوں کو پوجنا میرے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ بات سنتے ہی امیہ غصے میں پاگل ہو گیا کہ کیسے ایک غلام نے اسے اتنی دلیری سے جواب دے دیا۔ تو پھر امیہ نے کہا کہ اب میں تمہیں اتنی اذیت دوں گا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے خدا کو بھول جاؤ گے، اور میں دیکھوں گا کہ کیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کا معبود تمہیں بچاتے ہیں۔ امیہ نے اپنے غلام پر تشدد کرنا شروع کر دیا۔ مکہ کی زمین بہت ہی گرم تھی۔ وہ تپتی دھوپ میں حضرت بلال کو گرم ریت پر لٹاتا اور ان کے سینے پر بھاری پتھر رکھ دیتا تھا تاکہ حضرت بلال کروٹ نہ لے سکیں، اور کہتا کہ اے غلام، محمد کے دین سے باز آ جاؤ، لیکن اتنے تشدد کے باوجود حضرت بلال کے منہ سے احد کے سوا کچھ نہ نکلا۔ امیہ اس سے غضبناک ہو کے مزید ظلم و ستم کرتا، اور ایک دن تو اس نے اپنے ظلم و ستم میں اتنی شدت کی کہ حضرت بلال کو دن رات بھوکا پیاسا رکھا اور تپتی ریت پر لٹا کر اسے تڑپتے ہوئے دیکھتا رہتا، مگر اتنے ظلم و ستم کے باوجود وہ ناکام رہا اور حضرت بلال اپنے دین پر ڈٹے رہے۔ آخرکار اس نے مکہ کے بدمعاش لڑکوں کو اپنے ساتھ ملایا اور کہا کہ اس غلام کو اتنی تکلیف پہنچاؤ کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے خدا کا نام لینا بھول جائے۔ وہ لڑکے حضرت بلال کو بری طرح مارتے پیٹتے، جسم سے کپڑے اتروا کر اور لوہے کی چادریں پہنا کر تپتی دھوپ میں کھڑا کر دیتے، لیکن ان سب کے باوجود حضرت بلال کو کی زبان سے احد کے سوا کچھ نہ نکلا۔ انہی ظلم ستم کے دوران ایک دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ادھر سے گزر ہوا۔ آپ
رضی اللہ عنہ نے امیہ سے فرمایا، اے امیہ، اس بے بسی مظلوم پر اتنے ظلم نہ کر، اس نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ وہ خدا واحد کی عبادت کرتا ہے، اگر تو اس پر احسان کرے تو یہ احسان آخرت میں تیرے کام آئے گا۔ اس پر امیہ نے کہا کہ میں تمہاری آخرت کو نہیں مانتا، میں تو وہی کروں گا جو میرے دل میں آئے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق امیہ کی بات سے بہت افسردہ ہوئے اور انہوں نے امیہ سے کہا کہ اس غلام پر ظلم کرنا تیری شان کے خلاف ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کی باتیں سن کر امیہ نے کہا کہ اگر تمہیں اس غلام پر اتنا ہی ترس آ رہا ہے تو تم اسے خرید کیوں نہیں لیتے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فوراً امیہ سے کہا کہ اس غلام کو آزاد کرنے کے کیا دام لوگے؟ امیہ نے جو دام اس غلام کو آزاد کرنے کے مانگے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے وہ اسے دے کر حضرت بلال کو آزاد کروا لیا اور پھر ان کو ساتھ لے کر دربار رسالت میں حاضر ہو گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سارا ماجرا سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش ہوئے اور پھر فرمایا کہ ابوبکر، اس کار خیر میں مجھے بھی شامل کر لو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، میں اسے خدا کی راہ میں آزاد کر چکا ہوں۔ رہائی پانے کے بعد حضرت بلال رضی اللہ عنہ ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہتے تھے اور دل و جان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو جو بھی حکم دیتے وہ اسے ضرور پورا کرتے۔ آپ رضی اللہ عنہ غزوہ بدر سے لے کر غزوہ تبوک تک تمام غزوات میں شامل رہے۔ حضرت بلال کی سب سے بڑی سعادت اسلام کا پہلا مؤذن ہونا ہے۔ ہجرت مدینہ کے بعد جب مسجد نبوی تعمیر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال کو مؤذن مقرر فرمایا۔ آپ رضی اللہ عنہ کی آواز نہایت دل نشین تھی اور اس میں ایک ایسی تاثیر تھی کہ اذان کی آواز سن کر لوگ سب کام چھوڑ کر مسجد کی طرف دوڑتے۔ 8 ہجری میں فتح مکہ کے بعد کعبہ کو سے پاک کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے فرمایا کہ اے بلال، کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان دو، اور یہ مبارک فریضہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارک تک ادا کرتے رہے۔ لیکن 11 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت بلال پر غم کا پہاڑ ٹوٹ گیا اور مدینہ میں رہنا آپ رضی اللہ عنہ کے لیے دشوار ہو گیا۔ حضرت بلال نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد دوبارہ اذان نہیں دی۔ خلیفہ دوم کے دور میں بیت المقدس کی تسخیر کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت بلال سے بیت المقدس میں اذان دینے کی درخواست کی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اذان دی اور شام کے معرکے کے بعد آپ رضی اللہ عنہ نے شام میں ہی رہائش اختیار کر لی، کیونکہ مدینے میں آپ رضی اللہ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد بہت ستاتی رہتی تھی۔ لیکن ایک دن آپ رضی اللہ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت نصیب ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے بلال، کہ ابھی وقت نہیں آیا کہ تم ہماری زیارت کے لیے آؤ؟ اس خواب نے آپ رضی اللہ عنہ کو بہت بے تاب کر دیا اور آپ رضی اللہ عنہ فوراً مدینہ واپس آ گئے۔ مدینہ پہنچ کر آپ نے روضہ رسول پر حاضری دی۔ مدینہ میں حضرت حسن اور حضرت حسین نے آپ رضی اللہ عنہ سے اذان فجر کی فرمائش کی۔ آپ نے نواسہ رسول کی بات مانی اور جب فجر کی اذان دی تو سب کو یاد رسول ستانے لگی۔
اور سب روتے ہوئے مسجد کی طرف دوڑتے آئے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور واپس آ گیا ہو۔ حضرت بلال نے 60 برس کی عمر میں وفات پائی۔ آپ کا مزار دمشق میں ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کو دربار رسالت میں خاص مقام حاصل تھا۔ ہم سب کی اللہ سے دعا ہے تو ہمیں بھی حضرت بلال حبشی کی صفات میں سے کچھ صفات عطا فرما دے اور ہمیں پکا اور سچا مسلمان بنائے۔ آمین ثم آمین۔